جنون کا مطلب ہوتا ہے پاگل، یعنی جس کا دماغ سلامت نہیں ہے اس کو. تو کفار مکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قرآن کی آیتیں سن کر آپ کو کہتے تھے وَقَالُوا مَجْنُونٌ، انہوں نے مجنون کہا. اللہ رب العزت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جب بھی کوئی بات آئی ڈیفنس ایسا سخت ہوا ہے، ایسا سخت دفاع ہوا ہے. یہ صرف میرے آقا کی شان ہے کہ ان پر کوئی انگلی اٹھائے تو جواب رب دے رہا ہے، جواب رب تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. کیسے کئی آیتیں ہیں آج تک ہم تلاوت کرتے جا رہے ہیں. ایک بار گستاخی کی ہوگی لیکن لعنت اب قیامت تک ہوتی رہے گی. ابو لہب نے کہا تھا کہ محمد کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا؟ جب حضور نے پہلی بار دعوت دی تھی تو اس نے برے جملے استعمال کیے، کہا تبن لک یا محمد، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے یا تو برباد ہو جائے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ رب العالمین. تو اس نے جب یہ جملے کہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ کسی نے نازیبہ جملہ کہا تھا، کیونکہ جب تک آپ نے اسلام کی دعوت نہیں دی تھی کوئی گالی دینے والا نہیں تھا مکہ میں. جہاں اسلام کی دعوت دی گالی پہلی آئی تو حضور کے قلب خاطر پر بہت ہی اثر پڑا. رب تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب و تب، رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی. اے محبوب آپ کا نہیں، آپ کو برباد ہونے کی بات کر رہا ہے وہ. ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو جائے، اسے نہ اس کا مال فائدہ دے نہ اس کی کمائی فائدہ دے، حتیٰ کہ اس کی بیوی حمالۃ الحطب اس کے گلے میں پھندا پڑے گا اور اسی میں مرے گی وہ. یہ سب بشارتیں اس سورے میں آئی، ہو بہو وہی ہوا. چند دنوں کے بعد ابو لہب کے جسم میں اتنے کیڑے پڑ گئے تھے، سڑ گیا تھا، اس کی لاش سڑ گئی. اور پھر اس کو مکہ والوں نے مکہ سے باہر نکالا اس لیے کہ اس کی بیماری کسی کو نہ لگے. ایسی بربادی کہ اس کے ہی بیٹوں نے، 3 بیٹے تھے، انہوں نے گڑھا کھود کر کے ڈال دیا لاش کو مکہ سے باہر، اور اتنے پتھر ڈال دیے کہ کہیں سے اس کی کوئی چیز نظر نہ آئے. اس کی اولاد نہیں. بربادی کس کی ہوئی؟ اللہ رب العزت نے نبی کی طرف اٹھنے والی انگلی کو ہمیشہ دفاع فرمایا اور سخت ترین جواب دیا. اور پھر ایک بار اس ابو لہب نے یہ بھی کہا تھا، حضور کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اس نے کہا کہ محمد ابتر ہے. ابتر اقطع کہتے ہیں جس کی نسل کٹی ہوئی ہے. حضور کے کوئی بیٹے نہیں تھے تو اس نے یہ بات کی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری. رب تعالیٰ نے دفاع کیا، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کی عبادت کریں، قربانیاں کریں. ان شانئک ھو الابتر، اے محبوب آپ نہیں، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے. اور آج تک بتاؤ مجھے ابو لہب کی نسل ہے کہاں؟ ابو جہل کے اولاد کون ہیں؟ اگر کوئی فخر سے بولتا ہے تو اسے سامنے لاؤ، کوئی نہیں ہوگا. اور آج چاہے کتنا بھی بگڑا ہوا کیوں نہ ہو، وہ ابو لہب اور ابو جہل کی طرف اپنے نسب کو ہرگز نہیں منسوب کرے گا. ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل دنیا کے چپے چپے میں پائی جا رہی ہے، سادات کی خوشبوئیں ہر جگہ پر موجود ہیں. عزیزان گرامی، اسی طرح سے ایک بار وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، کافی دنوں تک وحی نہیں آئی، قرآن کی آیتیں اترنا رک گئی تھی، موقوف ہو گئی تھی. 15 دن 20 دن کے قریب تک کوئی وحی نہیں آئی. تو یہ بات پھیلتی ہے تو کافروں نے یہ بات شروع کر دی، ودع رب محمد محمدا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا. ودع رب محمد محمدا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، اب نہیں آنے والی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی ناگوار گزری. جب جب قلب پر آپ کے کوئی اثر پڑا رب نے پوری آیت یا پوری سورہ اتار دی. رب تعالیٰ نے سورہ نازل فرمائے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب کے چہرے انور کی قسم، ان کے زلف معمبری کی قسم. ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ کچھ کم کیا ہے، بلکہ یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ،
اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ دیکھیں گے آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. کون بہلا رہا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کبھی کسی نے انگلی اٹھائی تو آپ کی دل کی تسکین کے لیے آیتیں آ گئیں. اسی لیے شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دفاع کیا. آج جو ہم نے آیتیں تلاوت کی سورہ قلم میں بھی یہی معاملہ ہوا ہے کہ ایک ولید بن مغیرہ نام کا شخص تھا مکہ میں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی گستاخی کرتا تھا، حضور کی شان میں برے برے جملے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس نے حضور کو مجنون کہا، حضور کو دیوانہ کہا، کبھی کہا کہ ان کے اوپر مرگی کے اثرات ہوتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین. یہ پروپیگنڈا اس نے پھیلایا تو رب کو کب گوارا ہو. اللہ نے اس کی مذمت میں 10 برائیاں گنا دیں، اس کی 10 برائیاں گنا دیں. اسی سورہ میں، سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے گنانا شروع فرمایا، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم. اللہ تعالیٰ نے جو اس کی برائیاں گنائیں، جھوٹی قسم کھانے والا، حد سے زیادہ بڑھنے والا، لوگوں کو دھوکہ دینے والا، یہ سب گنا کر کے اللہ نے ایک بہت ہی سیکریٹ خرابی بھی اس کی بتا دی، زنا سے پیدا ہونے والا. زنا سے پیدا ہونے والا یہ تو بہت بڑا عیب ہے، کسی کے نسب اور نسل کے بارے میں کہہ دیا جائے. جب یہ آیتیں ایک ساتھ اتری تھیں تو صحابہ کرام تو خوشی ہو گئی کہ یہ ولید بن مغیرہ کے لیے آئی ہیں آیتیں. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ حضور کو بول رہا تھا بہت، اب لو رب نے جو اندر کی باتیں تھیں وہ بھی بیان کر دی. تو اسے جب خبر کر دی گئی کہ قرآن میں اب تیرے متعلق آ گئی ہیں آیتیں، اور جتنی تیرے اندر خرابیاں ہیں وہ سب گنایا، لیکن ہم کو ایک معلوم نہیں تھی وہ بھی گنا دی گئی ہے. اس نے پوچھا کون سی؟ کہا سنا ہے کہ تیرا باپ اصلی نہیں ہے، جس کی طرف تو منسوب کرتا ہے وہ تیرا باپ نہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تو زنا سے پیدا ہوا. وہ بالکل بپھر گیا، غصے میں آیا، کہا کہ قرآن میں جو 9 خرابیاں ہیں وہ تو مجھے لگ رہی ہے کہ میرے اندر ہے، یہ 10ویں تو صرف میری ماں کو ہی معلوم ہوگی. وہ دوڑتا ہوا اپنے ماں کے پاس آیا اور اس کو گرا کر کے اس کے سینے پہ بیٹھ گیا، گلے پر ہاتھ رکھ کر کے کہا سچ سچ بتا میں کس کا بیٹا ہوں. مغیرہ میرے باپ کا نام ہے جو مشہور ہے، ولید بن مغیرہ، مغیرہ کا بیٹا. تو میرا باپ مغیرہ ہے یا نہیں؟ تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تو اب اصلی باپ کا ہوتا تو ماں کے سینے پہ تھوڑی چڑھتا. اس عورت نے کہا کہ بات در حقیقت یہ ہے کہ میں ایک چرواہے کے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی، تو اس چرواہے سے مجھ سے زنا ہوا، اسی سے حمل ٹھہرا اور تو اسی کا بیٹا ہے. ماں نے بتا دیا. اب اندازہ کیجئے قرآن کا ایک لفظ بھی جھوٹ کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا. قرآن نے جو بیان کیا وہ حقیقت ہے، لیکن ہائے محرومی کہ اس نے پھر بھی ایمان قبول نہیں کیا، وہ ایمان نہیں لایا. اس کی ساری خرابیاں گنا دی گئیں. اس نے قرآن کی فضیلت میں جو باتیں کہیں وہ عرب کی اعلیٰ لٹریچر ہے. اس نے قرآن کے متعلق کہا انہو لحلاوۃ، اس میں ایک بہت ہی مٹھاس ہے، اور کبھی حضور کو گالیاں بھی دیتا تھا. تو یہاں سے مفسرین نے بہت پیاری بات فرمائی ہے، اے لوگوں اللہ رب العزت کی طرف ہمیشہ سے ایک بات یاد رکھنا کہ نبی کی جو گستاخی کرتا ہے اس کے لیے رب تبارک و تعالی جلال اور عتاب کا اظہار فرماتا ہے. اور انہی لوگوں کے متعلق قرآن میں آیا ہے کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. نبی کی شان میں توہین کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، ان کے کانوں پر پٹی، ان کی آنکھوں پر پٹی لگا دی جاتی. اب انہیں نہ حق دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ قبول کرنے کی طاقت ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی بڑا عظیم گناہ ہے.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والا مرتد ہوتا ہے، اگر وہ توبہ کر بھی لے